پچھلے سبق کے اندر یہ بات گزری کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، مقام عبدیت کو بلند کیا، پھر خاص طور پر حضرت آدم علیہ السلام کا مقام بلند کیا، مسجود ملائکہ بنایا۔ اس کے بعد ایک آزمائش آئی۔ اصل یہ آزمائش مقصود تھی، اس تقدیر کے فیصلے کا تتمہ تھا جو اللہ نے فرما دیا تھا کہ میں نے اس زمین پر چونکہ خلیفہ اتارنا ہے اور آدم تو جنت میں ہے، تو اس کا تتمہ اور طریقہ یہ ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ایک درخت سے روکا گیا، وہ اس درخت کے قریب چلے گئے، اس کا پھل کھا لیا۔ اللہ رب العزت نے حکم دے دیا کہ آپ زمین پر اتر جائیے، اور شیطان اور آپ انسان، نسل انسانی اور شیطان آج کے بعد ایک دوسرے کو دشمن ہیں، اور سب سے خطرناک دشمن انسان کا وہ شیطان ہے۔ جتنے مرضی دشمن ہو جائیں ظاہراً ہیں گے، پتہ چلتا ہے شیطان ایسا سخت دشمن ہے، فرمایا کہ وہ چھپ کر وار کرتا ہے، دلوں کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، اور انسان کے اندر جس طرح خون دوڑتا ہے اسی طرح شیطان کی چالیں اس میں رقص کرتی ہیں۔ میں نے یہ بات پیچھے ذکر کر دی کہ اکثر اس کا حملہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان کو غصہ دلاتا ہے اور غصے کی عالم میں کوئی نہ کوئی ایسا جملہ نکلوا دیا جس کی وجہ سے لوگوں کا، انسان کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اب یہاں سے حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کا آخری حصہ ذکر ہو رہا ہے۔ آدم علیہ السلام، میں نے بتایا انبیاء معصوم ہیں، غلطی کہتے کسے ہیں؟ گناہ کہتے ہیں ارادتاً قصداً، کوئی کام کرنا جس سے اللہ نے منع کیا ہو وہ ہوتا ہے گناہ، اور بغیر غلطی کے یعنی بھول چوک کے انسان یاد نہ رہا یا خطاً کچھ کام ایسا ہو گیا، اس کو عمومی طور پر بھی غلطی نہیں کہتے۔ اور دوسرے نمبر پر انبیاء علیہ السلام کے کچھ کام ایسے ہیں جو گناہ تو نہیں ہوتے، لیکن ان کے کرنے پر اللہ ان کو تنبیہ فرماتا ہے ان کے رتبے کے لحاظ سے کہ آپ کا رتبہ بہت بلند ہے، تو خلاف اولا کام جو جائز بھی ہوتے ہیں اس پر بھی اللہ ان کو تنبیہ فرماتے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو تنبیہ فرمائی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب وہ پھل کھا لیا نا، فوراً خیال آیا کہ میں تو اللہ کے حکم کی نافرمانی کر بیٹھا، اللہ نے اس جو حکم دیا تھا اس سے منع کیا تھا، اب بڑے غمگین ہیں، بڑے پریشان ہیں۔ اب حالت کیا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی؟ زبان سے کوئی کلمہ نہیں کہتے، ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا کلمہ زبان سے نکل جائے جس سے اللہ کی ناراضگی اور بڑھ جائے۔ اب آدم علیہ السلام کو توبہ کا طریقہ نہیں پتا تھا کہ میں اللہ سے کن الفاظ کے ساتھ توبہ کروں اور اللہ رب العزت میرے اوپر رجوع فرمائیں اور اللہ رب العزت عافیت والا معاملہ فرمائیں گے۔ اس مقام پر اللہ رب العزت نے حضرت آدم کی، چونکہ اللہ تعالیٰ تو ان دلوں کے حال کو بھی واقف ہیں، اس حالت کو دیکھتے ہوئے، ان کے رونے کو، ان کے غمگین حالت کو دیکھتے ہوئے اللہ نے حضرت آدم کو توبہ کے طریقہ اور توبہ کرنے کے الفاظ وہ اللہ نے سکھلائے۔ ان الفاظ سے اللہ سے معافی مانگو تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحمت والا معاملہ فرمائے گا۔ دیکھیے آیت، فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، پس سیکھ لیے آدم نے اپنے پروردگار سے کلمات، چند کلمے حاصل کیے آدم نے، سیکھ لیے آدم نے من ربہ اپنے پروردگار سے، کلمات کئی باتیں، چند کلمے، فتاب علیہ پس اللہ نے بھی ان کی توبہ قبول کر لی، اللہ نے ان کے اوپر رجوع فرمایا۔ انہو، وجہ کیا ہے، کیوں، علت کیا ہے؟ انہو هو التواب الرحیم، اس لیے کہ بے شک وہ اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، الرحیم، بڑا مہربان جو ہوا۔ اپنے بندوں کی توبہ اللہ نہ قبول کرے تو کون قبول کرے؟ ہم نے آدم علیہ السلام کو کیا سکھلائے؟ چند کلمات۔ قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے کہ قرآن مجید کی کچھ آیتیں ہیں مبہم، جن کو تفسیر کے بغیر نہیں سمجھا جاتا۔ اب سب سے پہلا تفسیر کا درجہ ہے تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے، یعنی کہیں پر قرآن نے اجمالاً بات ذکر کی،
دوسرے مقام پر اس کو واضح کر دیا۔ میں نے سورۃ الفاتحہ کے اندر بتلایا تھا کہ انعمت علیہم، اے اللہ تو ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جن پر تو نے انعام کیا۔ اور انعام کون لوگ ہیں جن پر انعام کیا؟ دوسرے مقام پہ فرما دیا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ قرآن وضاحت کرتا ہے۔ اسی طرح یہاں پر حضرت آدم کے متعلق صرف اتنا بتلایا کہ اللہ نے ان کو چند کلمات سکھائے، آدم نے سیکھے۔ اب وہ کلمات کیا تھے؟ وہ کلمات مشہور دعا جو ہم سب حضرات دعاؤں میں مانگتے ہیں، نماز میں پڑھتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، یہ والی مشہور دعا، یہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے کیا ہے یہ سکھلائی، یہ کلمے سیکھ لیے۔ اور یہی سب سے مشہور تفسیر ہے جس کے اندر اللہ نے یہ کلمے سکھلائے۔ آدم علیہ السلام نے ان کلمات سے اللہ سے دعا مانگی اور اللہ نے حضرت آدم کی اس دعا کو قبول کیا، ان کلمات کو قبول کر کے رجوع فرمایا اور اللہ نے عافیت والا معاملہ فرما دیا۔ اب یہاں پر ایک چھوٹی سی بات میں نے کرنی ہے۔ عمومی طور پر اہل غوا طبقہ یہاں پر ایسی روایات پیش کر کے انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی گئی کہ آدم علیہ السلام نے توبہ قبول نہیں ہو رہی تھی، بالآخر حضرت آدم علیہ السلام نے اس موقع پر کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اللہ نے پوچھا اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے دعا مانگی۔ اللہ رب العزت نے پوچھا آدم تمہیں کیسے پتہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ تو آدم علیہ السلام نے فرمایا جی میں نے جب آپ نے مجھے اندر روح پھونکی تو میں نے دیکھا کہ عرش کے نیچے ایک کلمہ لکھا ہوا ہے جس کے اوپر یہ الفاظ لکھے تو وہ میں نے یاد کر لیے، تو میں نے آپ سے یہ اس طریقے سے دعا مانگی ہے، تو اللہ نے حضرت آدم کی دعا کو قبول کر لیا۔ ایسی روایات بالکل ایک مستدرک حاکم کتاب کے اندر یہ ذکر ہوا، لیکن علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے فرمایا ھذا موضوع، یہ جھوٹ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ حدیث کہتے ہیں وہ قول جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو، اور یہاں جب بندہ نسبت کرے گا نا کسی قول کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا اور حقیقتاً آپ نے ارشاد نہ فرمایا تو اس کو کہتے ہیں موضوع، بندے نے گھڑ لی کسی بندے نے، تو فرمایا کہ یہ موضوع ہے۔ اور جو تفسیر آدم کلمات کی میں نے ذکر کی ہے، یہ ایک نہیں 10 نہیں، یہاں پر ہمارے استاد حضرت مفتی محمد صاحب رحیم یار خان والوں نے مدذ عالی نے ہمیں 20 تفسیروں کا حوالہ لکھوایا تھا، فرمایا کہ 20 تفسیروں کے اندر یہی بات لکھی ہوئی ہے، مزری کے اندر، مدارک کے اندر، قرطبی کے اندر، ابن کثیر کے اندر، علامہ ابن جریر نے عبداللہ ابن عباس سے، صحابہ کرام سے، تابعین سے، سب نے کہا کہ یہاں کلمات سے مراد یہی کلمات ہیں ربنا ظلمنا انفسنا والے، کہ حضرت آدم کو اللہ نے یہ کلمات سکھائے جو دوسرے مقام پر آتے ہیں۔ سورہ اعراف میں آپ جائیں گے وہاں پر کالا کے الفاظ آتے ہیں، آدم اور حوا دونوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کر بیٹھے ہیں، تو ہمارے اوپر رحم فرما۔ اللہ نے رحم فرمایا۔ تو یہاں پر ایک بات۔ دوسری بات توبہ کے متعلق، توبہ فتاب علیہ، تابہ یتوب کا مطلب ہوتا ہے رجوع کرنا، اور توبہ لفظی نہیں ہوتی کہ بندہ کہہ دے توبہ توبہ میری توبہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ گناہ کے اوپر توبہ کا مطلب یہ ہے بندہ اپنے گناہ کو گناہ سمجھے اور اس گناہ کرنے پر ندامت اختیار کرے، مولا غلطی ہو گئی، بڑا شرمندہ ہوں، بڑا نادم ہوں۔ نمبر 2 فوراً اس گناہ سے رک جائے، اور نمبر 3 آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے کہ یا اللہ جو گناہ ہو گیا یہیں پر رک گیا ہوں، آئندہ کبھی نہیں کروں گا۔ یہ ذہن میں خبردار فوراً شیطان لائے گا ایک بات کہ میں نقطے کی وضاحت کر دوں کہ یہ تو گناہ تو اسے ہو جانا ہے، انسان جو ہوا تو یہ فوراً نقطہ جھٹک دے خطا کار ہے، ہو سکتا ہے اگلے لمحے وہ گناہ ہو جائے، لیکن یہ ذہن میں رکھ کے نہیں کرنا کہ میں نے ابھی یہ گناہ کرنا ہے۔ اگر یہ آپ کریں گے تو مطلب آپ سچی توبہ نہیں کر رہے، مطلب آپ نے ابھی ارادہ ہی نہیں کیا۔ ارادہ یہ کیا، یہ کریں کہ مولا جو مرضی ہو جائے میں اپنی مکمل بشری طاقت کے مطابق آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اب انسان ہے کل بنی آدم خطاؤن،
ہر انسان بنی آدم کا خطا کار ہے، خطا تو ہونی ہے، اب اگلے لمحے ہو جائے دوبارہ توبہ کر لو، اللہ دوبارہ معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 70 مرتبہ معافی مانگ، 70 مرتبہ معاف کروں گا اور تانا بھی نہیں دوں گا میرے بندے، ابھی جو کہا تھا نہیں کروں گا پھر کر دیا، فرمایا نہ میرے دربار میں ایسی بات نہیں ہے۔ تو توبہ اس کو کہتے ہیں۔ یہاں ہمارے ہاں یہی وجہ ہے کہ آج استغفار کے آپ لاکھ تو نکلوا لیتے ہیں، بندوں کو کٹ کیا آج استغفار کا لکھ نکلوانا ہے جی، وہ لاکھ مرتبہ استغفار کہہ دیا، گپے لگ رہی ہیں، نہ دل میں ندامت ہے، نہ شرمندگی ہے، نہ گناہ کے اوپر نہ کرنے کا عزم ہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ تب ہوگا خدا ناراض کر بیٹھے، ہم اللہ کی نافرمانیوں کے اندر ایسے غرق ہو گئے کہ اللہ رب العزت کا عذاب ہم پر مسلط ہو گیا۔ یہ بہت بڑا عذاب ہے، پورا ملک ڈوب چکا ہے اس وقت، کیا صورتحال بن چکی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم کیوں مطمئن ہیں؟ کیونکہ میں نے جمعے پر بھی بات کی ہے آپ لوگوں سے کہ اس وجہ سے مطمئن ہے کہ مجھ پر اللہ نہ کرے مصیبت نہیں آئی، اس لیے فرمایا نہ تیرے مسلمان بھائی پر آئی ہے، اتنا غمگین ہو جا، اتنا پریشان ہو جا کہ گویا کہ میرے سگے بھائی کے اوپر مصیبت آئی ہے، ان کے لیے پریشانی ہونا، ان کے لیے غمگین ہونا، ان کے حق میں دعا کرنا جو ممکن ہو سکے۔ ابھی آپ نے اعلان سنا، یہ آج صبح سے کیمپ چل رہا ہے بینک چوک کے اندر، الخدمت فاؤنڈیشن کے تحت، ہڈالی کے نوجوانوں کے تحت یہ وہاں پر کیمپ لگایا۔ آپ اپنے کپڑے ہیں، جوتے ہیں، مال ہے، کوئی بھی چیز ہے جو قابل استعمال ہے اٹھا کر وہاں کیمپ میں پہنچائیے، وہ وہاں پر لے کر جائیں گے، وہ اگلی ذمہ داری ان کے ذمہ آ جائے گی، آپ کا حصہ اس میں شامل ہو جائے گا، تو ہر لحاظ اس میں بھی حصہ ڈالنا چاہیے۔ تو توبہ کا مطلب یہ ہے۔ اور تیسری بات اس آیت کے اندر جو آخری یہ کرنی تھی وہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے بھی اللہ سے رجوع کیا، موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ سے رجوع کیا، رب انی ظلمت نفسی، اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اور یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کس کو پکارا تھا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ رب العزت کو پکارا، اللہ نے نجات عطا فرما دی۔ انبیاء کا طریقہ ہمیشہ، میں نے صبح بھی یہ بات ذکر کی، ہمارے جو صبح کا درس چل رہا ہے اس کے اندر بھی، کہ وسیلے کے تحت یہ بات ہم وسیلہ مانتے ہیں، اللہ کے نیک ناموں کا وسیلہ، اللہ رب العزت کے ناموں کا وسیلہ، نیک اعمال کا وسیلہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف کا وسیلہ، اسی طرح کسی زندہ نیک انسان سے دعا کروانا، یہ سارے طریقے جائز ہیں۔ لیکن کسی فوت شدہ ہستی، چاہے وہ اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کا ولی ہے، اس کا نام کا وسیلہ، اس کا حق کہہ کر کہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ، تجھے غوث پاک کا واسطہ، تجھے تیرے فلاں شخصیت کا واسطہ، تو یہ شفاعت کاریہ کا عقیدہ بن جاتا ہے، اس سے اجتناب کرنا ہے۔ انبیاء کی دعائیں قرآن مجید میں بار بار موجود ہیں، پورے قرآن میں پوری دنیا کے لیے چیلنج ہے، کوئی دنیا کا انسان یہ ثابت نہیں کر سکتا کسی نبی کی دعا کے اندر یہ بات شامل ہو کہ انہوں نے کسی کا واسطہ وسیلہ پیش نہیں کیا، ڈائریکٹ اللہ سے مانگا اور اللہ نے ان کی اس مصیبت کو اندر ان کی مدد فرمائی۔ تو عام انسان کے لیے بھی اس میں سبق دیا گیا۔ اور توبہ کے متعلق بھی استغفار کیجئے، توبہ کیجئے گناہوں سے، زندگی موت کا کوئی پتہ نہیں کب آ جائے، تو فرمایا رات سونے سے پہلے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا محاسبہ کیا کرو، آج میں نے کتنی نیکیاں کی، آج میں نے کتنے گناہ کیے، گناہ کیے ہیں تو توبہ کرے، نیکیاں کیے ہیں تو شکر کرے، اور آئندہ اور بڑھانے کی نیت کرے۔ تو انشاءاللہ فرمایا رات کو وضو کر کے یہ توبہ کر کے سو گیا، اگر اللہ کا فیصلہ غالب آ گیا، موت آ گئی، تو اپنے آپ کو اللہ کی دربار کے اندر سرخرو پائے گا کہ اپنے گناہ بخشوا کر گیا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی تعلیمات سے ہمیں یہ بات ملتی ہے۔ دوبارہ آیت کا ترجمہ دیکھیے جی، کوئی فتلقى آدم من ربہ کلمات، سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے چند کلمے، چند باتیں، فتاب علیہ، پس رجوع فرمایا اللہ نے ان کو، یعنی ان کی توبہ قبول فرما لی، انہ هو التواب الرحیم، اس لیے کہ بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، رحیم بڑا مہربان ہے۔ اگلی آیت دیکھیے، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا، ہم نے حکم دیا، اہبطوا منہا، اتریے آپ، منہا اس جنت سے، جمیعاً سب کے سب، اتر جاؤ تم سب کے سب اس جنت سے چلے جائیے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پس اگر پہنچے تمہارے پاس، یاتینکم آئے تمہارے پاس، منی میری جانب سے، ہدن ہدایت کا نامہ، ہدایت والی کتاب، ہدایت والا حکم،
تو فرمایا جب تم کو پہنچے تو اس کی اطاعت کرنا. فمن تابع ہدایا، پر جس نے اتباع کی میری اس ہدایت والے ہدایت نامے کی، اس کتاب کی، فلا خوف علیہم، نہیں کوئی خوف ہوگا ان کے اوپر، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. اللہ نے یہاں پر حکیمانہ حکم دیا. یہاں اس شبہ کا رد ہو گیا جو عیسائیوں اور یہودیوں نے پیش کیا کہ نعوذ باللہ حضرت آدم علیہ السلام کی غلطی کا خمیازہ آج تک نسل انسانی بھگت رہی ہے. ایسی کوئی بات نہیں. اور انہوں نے کہا تھا آدم نے نعوذ باللہ گناہ کیا تھا، اور یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے، اور عام طور پر ملحدین کے بھی یہ بات ذکر کرتے ہیں، اور جس کی وجہ سے انسانوں میں گناہ کی رسم چل پڑی، اور بالآخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو صلیب پر پیش کر کے سب کی طرف سے کفارہ ادا کر دیا. اب گناہ معاف کرنے کا حق پادریوں کے پاس آ گیا، ان ہمارے چرچ کے جو صلیب چلانے والے نظام ہیں ان کے پاس آ گیا. اب عیسائی کیا کرتے ہیں، جب دیکھتے ہیں ہم زیادہ گناہ کر بیٹھتے ہیں، اپنے اس چرچ کے اندر جاتے ہیں، اس چرچ کے پادری کے پاس کہ میں گناہ کر بیٹھا ہوں، مجھے پاک کر. وہ پاک کرتے کہتے جا میں تیرے سارے گناہ معاف کرتی ہوں. انسانوں کو اختیار دے دیا، حالانکہ توبہ کرنے کا اختیار اللہ کے پاک پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ موجود ہیں، سولی نہیں دیے گئے، لیکن یہ ایک غلط نظریہ تھا. تو فرمایا کہ ایسا نہیں تھا، تم نے اوپر والی آیت سے شبہ لگا ہوگا کہ اللہ نے کہا کہ چلے جاؤ، کہ تمہیں کوئی غلطی کی وجہ سے نہیں، آدم کی توبہ قبول ہو چکی ہے. اللہ پھر بھی کہہ رہے ہیں جاؤ زمین پر اتر جاؤ. کیوں؟ اللہ کہتے ہیں ہم نے جو پیچھے کہا تھا کہ ہم نے خلیفہ زمین پر اتارنا ہے، ہم نے اس حکم کو بھی تو پورا کرنا تھا. ارے وہ تو ہمارے تقدیر کا فیصلہ تھا، ایک طریقہ کار بنایا کہ کیسے آدم زمین پر اتر جائیے، ہم آپ کی جانب ہدایت نامہ بھیجیں گے. آپ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے پہلے کیا حضرت آدم نبی تھے؟ آپ نے فرمایا حضرت آدم نبی بھی تھے، حضرت آدم رسول بھی تھے. اللہ نے ان کے اوپر صحیفے بھی اتارے تھے اور انہوں نے امت کی ہدایت کے لیے احکامات بھی جاری کیے. تو لہذا حضرت آدم علیہ السلام پر وہ جو اللہ نے ایک نظام دنیا کا چلانا تھا وہ چلایا اور ان سے ابتدا کی. اور آگے فرمایا جو ہدایت کی پیروی کرے گا، آدم کی امت آدم کی پیروی کرے گی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اپنے نبی کی پیروی کرے گی، 2 انعام اللہ نقد عطا کریں گے. ان کو دنیا کا سارا خوف ختم ہو جائے گا اور سارا کا سارا غم اللہ مٹا دیں گے. خوف اور غم کا میں فرق کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں. خوف کہتے ہیں اپنی جان کا، میرا کیا بنے گا، میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا نہیں، میرے اوپر کوئی مصیبت نہ آ جائے، میرے اوپر کوئی پریشانی نہ آ جائے. اور غم کہتے ہیں کسی اپنے لگتے قریبی بندے پر جو تکلیف پہنچتی ہے. میں آج بڑا مغموم ہوں، کیوں؟ میرے بیٹے کے ساتھ یہ بانس بن گیا، میرے رشتہ دار کے ساتھ یہ تکلیف ہو گئی ہے، فلاں بندہ فوت ہو گیا ہے، میں غمگین ہوں. میں جو خوف ہے، خوف ہمیشہ اپنی ذات کا ہوتا ہے. اللہ کہتے ہیں اگر ہدایت مان جا، قرآن کے اوپر عمل کر لے، نہ خوف رہے گا نہ غم رہے گا. اور یہ صرف دنیا میں نہیں ہے، کل قیامت کے دن جب قبروں سے اٹھاؤ جاؤ گے تو آگے فرشتے تمہارے انتظار میں کھڑے ہوں گے اور تمہیں انعام کیا ملے گا؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے میرے بندوں سے کہہ دو قبروں سے اٹھتے ساتھ ہی تمہیں اعلان ہو رہا ہے، نہ خوف کرنا اپنی جان کا، نہ غم کرنا اپنے گھر والوں کا، بلکہ جنت کی خوشخبری حاصل کرو، وہ جنت جس کا اللہ نے تم سے دنیا میں وعدہ کیا تھا. تو آج دنیا کی مختصر زندگی میں فرمایا جو اس ہدایت نامے کی پیروی کرے گا، فرمایا اس سے ہم خوف بھی ختم کر دیں گے، غم بھی ختم کر دیں گے اور وہ بندہ کامیاب ہو جائے گا. اس کے مقابلے میں اگلا حکم سنیے اور قصہ آدم تکمیل کو پہنچتا ہے. فرمایا والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے انکار کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیات کو، اولئک اصحاب النار، یہی وہ لوگ ہیں جو جہنم والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو آگ والے ہیں. ہم فیہا خالدون، اور وہ لوگ اس جہنم کے اندر خالدون، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. یہاں اللہ نے فرمایا کہ جو ہدایت کی پیروی کرنے سے انکار کرے گا، جو اس کو نہیں مانے گا وہ جہنم کے اندر جائے گا، اور جو مانے گا اس کے کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا. اس کے بعد آنے والی آیات میں روح سخن یہودیوں کی جانب پھیر دیا کہ
کہ یہودی بڑی خبیث قوم ہے، اس کے متعلق اللہ نے کیا کیا احکامات اتارے، اللہ نے ان پر کیا کیا انعامات کیے، اس کے متعلق باتیں ہوئیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کا تتمہ یہ ہے کہ اصل یہ تھا کہ اللہ نے چونکہ یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ آدم کو بھیج کر ہم نے نسل انسانی کا قصہ چلانا ہے، باقی ساری چیزیں ضمناً آ گئیں، سجدہ کروا کر فضیلت ذکر کر دی، اور اس لیے فرمایا یہ ضرور ہے کہ انبیاء فرشتوں سے افضل ہیں، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر بندہ فرشتوں سے افضل ہے۔ وہ جبریل امین فرشتوں کے سردار، عام انسانوں سے افضل جو ان کے سردار ہیں فرشتوں کے، پھر عام مومن بندہ جو اللہ کے احکامات پر عمل کرے گا اور استقامت اختیار کرے گا، وہ بندہ فرشتوں سے بھی افضل ہو جائے گا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ جو کافر ہے، جو گنہگار ہے، فرشتے تو ہر حال میں اللہ سے تصدیق بیان کرنے والے ہیں۔ اور فرمایا یہ تمہارے جد امجد کا، تمہارے ابو البشر کا اللہ نے یہ واقعہ ذکر کیا، اس کے اندر یہ اس بات کی نصیحت کی، اور فرمایا کہ تم جو اس واقعے کو مانے گا، تسلیم کرے گا، اس سے نصیحت حاصل کرے گا، وہ کامیاب ہوگا، اور جو اس کو جھٹلائے گا اور قرآن کی مخالفت کرے گا وہ ناکام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔